چودھری غلام حسین صاحب باخبر ہیں بہت زیادہ، ان سے بھی بات کریں گے، لیکن پہلے ذرا وزیر اعظم عمران خان سے سنتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ کافی خبریں ہیں ہمارے پاس اور سیاسی منظرنامہ جو ہے مختلف تصویریں آپ کو دکھائیں گے، اندازہ آپ خود بھی لگا سکتے ہیں کہ بازی کس طرف جا رہی ہے۔ سنائیے جی وزیر اعظم عمران خان۔ انہوں نے وہ کام کیا ہے جو میں اللہ سے دعا مانگ رہا تھا کہ یہ کریں۔ ان کی جو سیاسی موت آئی ہے انہوں نے عدم اعتماد کر دیا ہے، تو میں سوچ رہا تھا کہ اللہ یہ کسی طرح نہ ان کی گردن میرے ہاتھ میں کسی طرح آ جائے، یہ ادھر نہیں پھنسے۔ کپتان نے آگے کی تیاری کی ہوئی ہے، یہ جب ہم جیتیں گے ادھر میں رکوں گا نہیں، میں ان کے پیچھے جاؤں گا، میں ان کو چھوڑوں گا نہیں۔ جو اب تک میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، وہ جو زنجیر بلی ہوئی تھی نا، وہ اب کھل جائے گی، زنجیر کھل جائے گی۔ اور چودھری صاحب ذرا ادھر ہی رک جاتے ہیں، تو وزیر اعظم عمران خان صاحب صحیح کہہ رہے ہیں؟ یہ کون سی زنجیر ہے بھائی آپ بتائیں، وہاں بیٹھے ہیں۔ یہ زنجیریں میرا خیال ہے کچھ نادیدہ زنجیریں تھیں، شاید ان زنجیروں کی بات کر رہے ہیں، میں یہ سیاسی زنجیروں کی تو بات نہیں ہے، یہ غیر سیاسی زنجیروں کی بات ہے۔ پتہ نہیں یار، مجھے نہیں پتہ جی میں اس کے بارے میں ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہوں کو تبصرہ کروں۔ اصل تو کنسنٹریشن ان کو کرنی چاہیے اپنے وہ اتحادیوں پر اور اپنے ممبرز پر۔ جی ان تقریروں کے ذریعے تو ووٹ نہیں ڈالے جانے نا اسمبلی میں۔ تو کیا سمجھنا چاہیے؟ پرائم منسٹر صاحب جا رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ ایک نقطے پہ جوش ان کا پورا ہے، اپنے کیا کہنا چاہیے عوام سے منتخب تھے، ووٹر سے، سپورٹر سے، نیشنل اسٹیڈیم کراچی سے، تو کافی ساری باتیں کی انہوں نے، مزید سن لیں ذرا آپ تیاری بھی۔ میرا خیال ہے کہ اتنی مایوسی اچھی نہیں ہوتی، کیونکہ ناظرین ہیں وہ پروگرام ذرا دیکھ رہے ہیں چودھری صاحب، اور ذرا خواہشات کہہ رہا ہوں آپ مجھے موقع تو دیں، اپنا بیان جاری کرتے جا رہے، میں تو ابھی کہا ہی کچھ نہیں۔ چلیں پھر ایک بات سن لیں، اس کے بعد آپ کی طرف مکمل سنائیے جی۔ پہلا میرا ٹارگٹ ہوگا جس کے اوپر بڑی دیر سے، جو میری بندوق کی نشست پہ بڑی دیر سے اس کے اوپر آیا ہوا، وہ ہے آصف علی زرداری۔ آصف زرداری تمہارا وقت آ گیا، یہ پیچھے پھرتا ہے پیسے کے ٹوکرے لے کے، 20 کروڑ کی اس نے رقم ہمارے لوگوں کو خریدنے کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ دوسرا نشانہ باز جوتے پالش کرنے والا، بوٹ پالش کرنے والا، وہ اس کے ساتھ مل گیا ہے، کیونکہ اس کو پتا چل گیا ہے کہ وقت آ گیا ہے۔ مقصود چپڑاسی والا تمہارا ٹائم بھی آ گیا ہے، تمہارا بھی، تمہیں پتا ہے کہ اگلے 3 مہینے کے بعد تم پوری طرح جیل میں ڈالو گے۔ تیسرا نشانہ جی، تو فضلو، مسٹر ڈیزل، تم بھی تیار ہو جاؤ۔ جب اس کو نیب نے بلایا، اس کے پاس اربوں روپے کے اثاثے ہیں، پتہ نہیں کدھر سے آئے، کیونکہ کام تو یہ کوئی کرتا ہی نہیں ہے۔ تو جب نیب نے اس کو بلایا تو کہتا میں 2000 لوگ لے کے چلا جاؤں گا۔ یہ جب فیل ہوگی تو اس کے بعد اگر 2000 لوگ تم نیب کے باہر لے کے آؤ گے، 1 لاکھ لوگ میں لے کے آؤں گا۔ ان کو ادھر پہنچانا ہے جدھر ان کو بہت دیر سے پہنچنا چاہیے تھا، پاکستان کے جیلوں کے اندر۔ جناب والا چودھری صاحب۔ جی سر۔ دیکھیں، ایک تو بڑی واضح بات ہے کہ اپوزیشن نے جب عدم اعتماد پیش کی ہے تو وہ 3-4 مہینے سے اس پر مسلسل کام کر رہے تھے، ان کی ملاقاتیں جاری تھی، ان کے خفیہ روابط جاری تھے، وہ ملک کے اندر اور وہ لندن میں، اور پھر آپ نے دیکھا حسین حقانی جو سابق سفیر ہے، وہ وہاں سے امریکہ سے آ کے سازشوں کے تانے بانے جوڑ رہے تھے۔ اس کے بعد فضل الرحمان جو ہے، انہوں نے اپنے کارکنوں کو کہا کہ ڈنڈے اور اسلحہ لے کے اسلام آباد پہنچو۔ اب یعنی وہ پہلے دھرنے کی بات نہیں کر رہا، وہ یہ ہم نے جو پی ٹی آئی اور اتحادیوں کے بندے توڑے ہوئے ہیں ان کو حصار میں رکھنا ہے کہ وہ رسے تڑا کے بھاگ نہ جائیں، لہذا ادھر مسلح جو جتھے ہیں وہ لے کے آئیں، اور اپنے بندوں کو بھی اس مسلح یعنی حفاظتی دستوں کے حصار میں رکھنا ہے۔ تو وہ انہوں نے ایک پوری تیاری کی ہے، اور وہ وزیر اعظم جو ہے ان کو ہٹانے کے چکر میں جو ان سے ہو چکا ہے
ہو سکتا ہے انہوں نے مکمل چیزیں جو ہیں وہ جھونک دی ہیں اپنے اس میں پورے اپنے وسائل جو ہیں اور ساری سیاسی جو ہے وہ چالیں چھوڑ کے سیاست ہی داؤ پر لگائی ہے. تو اب ان کے موقف کیا ہے؟ ان کا موقف یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں ایم این اے جو ہیں وہ بددل اور ناخوش اور پارٹی کے مستقبل سے مایوس اور پرائم منسٹر کا ان کے ساتھ جو رویہ ہے یعنی میل ملاقات ہے، روابط ہے، کام کاج ہے، ان حسابے سے تو ہم نے ان میں سے بہت سارے بندوں کو یا سیاسی بنیادوں پر یا مالی بنیادوں پر یعنی یا پیسوں کے لالچ میں یا اگلی سیاست کے لیے یا ٹکٹوں کے لیے توڑ لیے ہیں. اسی طرح جو اتحادی ہیں ان کے ساتھ بھی ہم نے کافی کچا کر کے رکھا ہوا کام، اور اس طرح ہم 172 کی بجائے 194 تک بلکہ 200 سے بھی کراس کر جائیں گے. یہ ان کے دعوے اور یہ تو بظاہر ان کو گنتی کا یقین ہے، اس لیے انہوں نے کل عدم اعتماد جو ہے داخل کی ہے. بالکل ٹھیک. اب آ جائیں دوسری طرف. جی چوہے صاحب، اگلی بات یہ ہے کہ اب آ جائیں یہ بتائیں. اگر تو گنتی کی بات ہوتی تو یہ حکومت کے پاس تو پہلے بھی مانگے تانگے کی اکثریت تھی. 4.5 سال جب یعنی پہلے 18 اگست 18 کو جی ہاں یہ 3 مارچ اقتدار میں آئے تھے 2018 میں. جی بالکل. تو اس کے وقت بھی ان کے پاس اور انہوں نے کوئی خاص کوشش نہیں کی کہ بھئی لوگوں کو ساتھ ملایا جائے، اور 179 تک گیا فگر، پھر بعد میں کم بھی ہو گیا کبھی، یعنی اسی بریکٹ میں یعنی ایک معمولی سی اکثریت کے ساتھ یہ. بالکل اور ٹھیک ہے. پہلی دفعہ ان کو دھچکا لگا 3 مارچ جی ہاں 2021 کو جب یوسف رضا جی چوہے صاحب. اب ان کا خیال یہ ہے. جی سنیں. آپ بتائیں، سوال کریں آپ. جی سنیں کیا خیال ہے ان کا؟ پی ٹی آئی کا یہ خیال ہے کہ سٹنگ گورنمنٹ کو اور ان کی اکثریت کو لے کے آ کے انہی کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کرانا نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے دن دیہڑے. اور یعنی وہ خفیہ رائے شماری نہیں ہے، اوپنلی شو کرنا ہے. تو اس کے راستے میں ان کے پاس بہت سارے انتظامی، آئینی اور قانونی اور سیاسی راستے ہیں، اور یہ منہ کی کھائیں گے. اور اپوزیشن کے 194 کے جو دعوے ہیں یہ 140 ان کے پورے نہیں ہوں گے. اب آپ پوچھیں کوئی سوال جواب. بالکل ٹھیک ہے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.